فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناب جمعها أو مشتغل بشرطها، کہ جو آدمی اس کے وجوب کا انکار کرے جہالت کی وجہ سے تو اسے سمجھایا جائے گا نماز کے بارے میں، اور اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تو ایسے انسان پر کفر کا حکم لگائیں گے۔ تو مؤلف نے سب سے پہلے ایک حدیث کو بیان کیا تھا، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا تھا۔ وہ اسی وجہ سے بیان کیا تھا تاکہ نماز کے حکم کو ثابت کر سکے، نماز چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، نماز کے چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، اس کو ثابت کر سکے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں پر آج نماز کے چھوڑنے کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے کا حکم کیا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، کہ کوئی بھی انسان نماز کی وجوب کا انکار کرے جہالت کی وجہ سے، نماز کو چھوڑ رہا ہو جہالت کی وجہ سے، تو سمجھایا جائے گا، بجھایا جائے گا، بتلایا جائے گا۔ مثال کے طور پر یعنی کوئی ابھی اسلام لایا ہو، اسے نماز کے بارے میں پتہ نہ ہو، نہیں جانتا ہو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے یا دین میں نماز کا مقام کیا ہے، اس سے وہ وابستہ نہ ہو، تو اس انسان کو سمجھایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس پر حکم لگا دیں گے، کیونکہ کفر کے جو بھی احکام ہوتے ہیں، لأن احکام الکفر والتأدیب الا بعد بلوغ الرسالہ، یعنی جو بھی کفر کے احکام ہوتے ہیں یا تأدیب ادب سکھلانے والے، یعنی ادب کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں، ان کے اوپر حکم ہم اس وقت تک نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے، الا بعد بلوغ الرسول لأن احکام الکفر والتأدیب الا بعد بلوغ الرسالہ ولا سیما فیما لا يعلم بمجرد العقل، اور خاص کر ان جگہوں میں جہاں پر عقل کا دخل نہ ہو، جہاں پر عقل کا کوئی دخل نہ ہو، ایسی جگہوں میں جب تک کہ یعنی اتمام حجت نہ ہو جائے، اتمام حجت نہ ہو جائے، اس وقت تک کیا ہے، ان کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ تو ابھی اسلام لایا ہو، اسے نہیں پتہ، وہ نہیں جانتا ہے کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا حکم کیا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نہیں جانتا ہوں نماز کو، تو ایسے انسان کو سمجھائیں گے، نہ کہ کفر کا حکم لگا دیں گے۔ اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کر سرکشی کی وجہ سے اگر نماز کا انکار کر رہا ہے، تو ایسے آدمی پر کفر کا حکم لگائیں گے، کیونکہ وہ انسان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، اور امت کا اجماع جو ہے اس کو گویا کہ وہ جھٹلا رہا ہے، تو ایسے انسان پر بالاجماع کفر کا حکم لگائیں گے۔ اور اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری قرآن مجید کی آیت ہیں، احادیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو ایسے انسان کو کے اوپر کفر کا حکم لگائیں گے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها الا لناب جمعها او مشتغل بشرطها، کہ اس کی نماز کو تاخیر کرنا، نماز کو تاخیر سے پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے وقت سے، اس کے وجوبی وقت، یعنی آپ پڑھیں گے، جیسے آگے پڑھیں گے، یعنی نماز کے کچھ وجوبی وقت بتلائے جائیں گے، کچھ کا اختیاری، کچھ استرالی، یعنی کچھ اختیاری کچھ استرالی، یعنی آپ بتلائے جائیں گے، جیسے آپ آگے پڑھیے گا، یعنی کچھ نماز کے
اختیاری وقت ہے اور ایک اضطراری وقت ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وجوب یعنی اس کا جو وجوبی وقت ہے، اضطراری وقت ہے، یعنی اس سے بھی وہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ جو نماز کا وقت ہے اس سے تاخیر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا وقت متعین فرمایا ہے۔ ہر نماز کا وقت کیا ہے؟ متعین فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی ہر نماز کا وقت متعین کر دیا گیا ہے، یعنی وقت متعین ہے۔ تو نماز کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک اہم، نماز کے جو شروط ہے ان میں سے ایک اہم شرط کیا ہے؟ وقت ہے۔ جو شروط ہیں ان میں سے ایک اہم شرط کیا ہے؟ وقت ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھیے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری شروط نہ بھی پائی جائے، بہت ساری شروط اور ارکان نہ بھی پائی جائے، پھر بھی انسان نماز پڑھ لے سکتا ہے، لیکن وقت میں اس طرح نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی انسان حادثے کا شکار ہو گیا، وہ انسان ہل نہیں سکتا ہے، طہارت حاصل نہیں کر سکتا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، وہ قبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا ہے اس کو، حالانکہ شروط نہیں ہے، ارکان نہیں ہے کہ وہ قبلہ کے رخ گھوم نہیں سکتا ہے، وہ طہارت حاصل کر نہیں سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نماز ساقط ہے اس انسان سے، بلکہ اس حالت میں بھی کہیں گے کہ نماز پڑھنا ہی ہوگا، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں، اشارہ سے مطلب المہم پڑھنا ہی ہوگا، لیکن وقت جب تک داخل نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی جب تک وقت داخل نہ ہو نماز پڑھ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے قاعدہ فقہیہ ہے کہ لا تسقط الصلاة عن المکلف، لا تسقط الصلاة عن المکلف ما دام عقله معه الا فی حالۃ واحدہ، یعنی جب تک انسان کے پاس عقل ہے نماز ساقط ہوگا ہی نہیں۔ ایک ہی حالت ہے، جیسا کہ میں کل ہی بتلایا تھا، حائض والنفساء والی حالت ہے، عقل رکھتے ہوئے اگر نماز معاف ہو سکتی ہے تو وہ ہے حائض اور نفساء کی حالت، اس کے علاوہ نماز کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے، ساقط انسان سے نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نماز کو تاخیر سے پڑھنا، قاعدہ یہ ہے کہ لا تسقط الصلاة عن المکلف ما دام عقله معه الا فی حالۃ واحدہ، اور وہ حالت کیا ہے؟ یعنی حیض والنفساء، یعنی حیض اور حالت نفساء کی اگر حالت ہو تو بس اسی وقت، یعنی عقل رکھتے ہوئے کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نماز بھی ساقط ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایک ہی حالت ہے حیض اور نفاس کی حالت ہے جس میں کہ نماز ساقط ہو جاتا ہے، تو گویا کہ نماز تاخیر سے پڑھنا یہ حرام ہے، اور بلا عذر تاخیر کرنا، بلا عذر تاخیر سے پڑھنا یہ کبائر میں سے ہے، یہ کبائر میں سے ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ نماز کو تاخیر سے پڑھنے والوں کی تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ منافقین سے۔ جو نماز کو تاخیر سے ادا کرتا ہے اس کی تشبیہ دی گئی ہے منافقین سے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک صلاۃ المنافق، یعنی تل کیا عصر کی نماز کے بارے میں ہے، تلک صلاۃ المنافق، یعنی کون سی منافق کی نماز ہے کہ یجلس، یعنی وہ بیٹھا رہتا ہے کس انتظار میں؟ یرقب الشمس، یعنی شمس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان، یہاں تک کہ وہ جب شیطان کی دو سینگ کے یعنی ڈوبنے کے وقت، یعنی شیطان اپنے سینگ کو ڈوبنے کے وقت کیا ہے اس کے سامنے کر دیتا ہے، تاکہ کفار لوگ جو اللہ تبارک یعنی کفار لوگ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں نا، تاکہ اس کی عبادت ہو جائے، یعنی بین قرنی شیطان، یعنی شیطان اپنا سینگ کیا ہے سورج کے سامنے کر دیتا ہے، تاکہ لوگ سورج کی جو عبادت کرنے والے کفار گویا کہ دوسرے معنی اس کی بھی عبادت کر لے، اس کی عبادت کر لے، تو سورج غروب ہونے کے وقت اور سورج کے ڈوبنے کے وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں کہ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یجلس بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس، یعنی شمس کے ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے، حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان، جب وہ شیطان کے دو سینگ کے درمیان ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ قام، تو اس وقت کھڑے ہوتا ہے، فنقر اربعا، اور چونچ مارنا، نقر یعنی چونچ مارنا، یعنی یہ بتلایا کہ اس کی نماز میں نہ خشوع نہ اس کے اندر کیا امن سکون پائی جاتی ہے، بلا خشوع کی نماز جلدی چونچ کی طرف وہ جلدی نماز پڑھ لیتا ہے،
لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، یعنی وہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ منافق کی نماز بتلائی گئی ہے کہ منافق نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ نماز تاخیر سے ادا کرتے ہیں، اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کی تشبیہ گویا منافق سے دی گئی ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا الَّذِينَ هُمْ، یعنی ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو کہ اب نماز میں سستی برتتے ہیں۔ یعنی یؤخر، سستی برتنے سے کا معنی کیا ہے؟ یؤخرونها عن وقتها، یعنی نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کرتے ہیں۔ تو المہم یہ کہ نماز کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز چونکہ دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ہم اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، کیسے مدد فرمائے گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، امیدیں لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور ہم کیا ہے جو بنیادی چیز ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی بنیادی چیز کو ادا نہیں کرتے، منمانی نماز ادا کرتے ہیں، تو بہرحال نماز کو تاخیر سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر مؤلف بتلا رہے ہیں کہ الا لناوٍ جمعہا، ہاں اس آدمی کے لیے تاخیر کرنا جائز ہے، یعنی اس آدمی کے لیے تاخیر کرنا جائز ہے جو نیت کیا ہو جمع بین الصلاتین کی، جو انسان جمع بین الصلاتین کرنے کی نیت کیا ہو، یا تو جمع تقدیم کرے گا یا تو تاخیر کرے گا، یعنی تاخیر کرنا ہے اس لیے ظہر کی نماز نہیں پڑھ، اثر میں پڑھ لیں گے یہ سوچ کر رکھا ہوا ہے، اور جمع بین الصلاتین کرنے کے بھی اپنی شروط ہیں، یعنی وہ شروط اگر پائے جائیں، اس شروط کے مطابق اگر وہ تاخیر کرنا چاہتا ہے، جمع بین الصلاتین تاخیر کرنا چاہتا ہے، تاخیر کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے انسان کے لیے، صرف اسی انسان کے لیے جو کہ جمع بین الصلاتین کرنا چاہتا ہے، وہی انسان نماز میں تاخیر کر سکتا ہے، ظہر کی نماز کو اثر میں ملا لے گا، اس طرح سے تاخیر کرنا چاہے تو یہی انسان کر سکتا ہے۔ تو ایک ہی صورت ہے، مؤلف نے ایک اور صورت ذکر کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ایک اور صورت ذکر کیا جہاں پہ انسان نماز کو تاخیر کر سکتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں، ایک ہی صورت ہے جہاں پر انسان نماز کو تاخیر کر سکتا ہے، تاخیر سے پڑھ سکتا ہے، وہ ہے جمع بین الصلاتین کرنے کی نیت۔ جمع بین الصلاتین کرنے کی نیت اگر اس کی ہو تو وہ تاخیر کر سکتا ہے، ظہر کی نماز کو چھوڑ دے گا، عصر کا وقت ہوگا تو اس میں پڑھے گا۔ تو ایک صورت کیا ہے تاخیر کرنے کی، الا لناوٍ جمعہ، یعنی جمع بین الصلاتین کرنے کی اگر نیت ہو تو کر سکتا ہے، اور دوسری صورت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں حالانکہ صحیح نہیں ہے، او مشتغل بشرطھا، کہ اگر کوئی آدمی اس کے شرط کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو، مثال کے طور پر کیا شرط، یعنی وضو کے لیے پانی نہیں ہے، یعنی وضو کے لیے پانی نہیں ہے، وہ انسان پانی کی تلاش میں نکل گیا ہے، اور تلاش میں نکل گیا، اتنی دور چلا گیا ہے کہ پانی بھی نہیں مل پایا، یا کہ پانی ملنے کی امید میں دور چلا گیا یہاں تک کہ وقت نکل گیا، یا یہ کہ ستر العورہ جو شرط ہے نماز کے لیے، تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی مل جائے جو اسے کپڑے سل دے تاکہ ستر العورہ ہو جائے، تو یہ شرط ہے۔ تو اس چکر میں وہ انسان کہیں ڈھونڈ رہا ہے، کسی کی تلاش کر رہا ہے کہ یہ کیا شرط کو پوری کر لے، شرط کو پوری کر لے، تو اس چکر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت بھی نکل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ مؤلف کے اعتبار سے، لیکن صحیح بات نہیں، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول اس کے اندر ہے کہ نہیں، آدمی فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی ایسا نہیں کہ آدمی شرط کو پورا کرنے کے چکر میں نماز کو تاخیر کر دے، نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے تب جا کر نماز، ایسا نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت اتنی ہی کیجیے، اگر کیا ہے وقت نکلنے والا ہو تو جس حالت میں ہو جیسے ہی تیمم کر لیجیے، پانی نہیں مل رہا تیمم کر لیجیے۔ تو ایسا نہیں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت نکل جائے گا، وقت خارج ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، تو آپ کیا ہے پانی کی تلاش میں نکل رہے ہیں، کیونکہ طہارت بھی تو شرط ہے، آپ یہ کہیے کہ طہارت بھی شرط ہے اس لیے نکل رہے ہیں، تو بھائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تیمم کر لیجیے، تیمم کی گنجائش ہے، اور یہ کہ جتنا ہو، یعنی تو گویا کہ دو قول اس کے اندر ہے کہ ایک قول کے مطابق کہ بھلے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بھلے تاخیر ہو جائے آپ جائیے پانی کو تلاش کیجیے، اگر آپ کو امید ہے کہ پانی فلاں جگہ مل جائے، یہاں مل جائے، بھلے تاخیر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں پہ تاخیر کر سکتے ہیں، یہ مؤلف کی رائے ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، راجح نہیں ہے۔ اس کے اندر دوسرا قول ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کہ نماز ہی کو کیا ہے، نماز کو تاخیر کر لے، اتنے اس کے شرط کو پورا کرنے کے چکر میں نماز ہی تاخیر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو میسر ہو سکے اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے گا، اسی حالت میں وہ نماز کو ادا کر لے گا۔ تو یہ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے، یعنی دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے تاخیر کرنے کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت
وہ کیا ہے جہاں پہ بھی ہے جیسے بھی ہے اسی حالت میں کیا ہے نماز کو ادا کر لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔